خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب کے کچھ حصوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جو مشہور بھی ہے، متنازعہ بھی، اور جس نے صدیوں سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ فریڈرک نیٹشے کی دس اسپیک زیراتھسٹرا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ کوئی آپ کہہ لیں عام سی کتاب نہیں ہے۔ جدید جرمن ادب میں تو شاید سب سے عجیب، سب سے منفرد تخلیق مانی جاتی ہے۔ انداز بہت الگ ہے۔ شاعرانہ، فلسفیانہ۔ جی بالکل، تقریباً پیغمبرانہ سا انداز ہے۔ کچھ لوگ تو اس کا موازنہ پرانے مذہبی متن سے بھی کرتے ہیں، جیسے بدھ مت کی تری پٹاکا۔ اچھا، کس وجہ سے؟ خاص طور پر اس کے استعارے، تمثیلات، وہ جو گہری باتیں کہنے کا انداز ہے نا، اس کی وجہ سے۔ تو ہمارے پاس آج اس کتاب کا تعارف ہے اور کچھ اہم حصے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے آج؟ ہم نیٹشے کے بڑے خیالات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ زرتشت آخر ہے کون؟ فوق البشر، یہ کیا چیز ہے؟ اور وہ اقتدار کی خواہش، ول ٹو پاور۔ ہاں، اور یہ کہ وہ روایتی اقدار پر اتنی سخت تنقید کیوں کرتا ہے؟ بالکل۔ تو یہ سفر تھوڑا پیچیدہ ضرور ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ان اہم نکات کو کھول کر بیان کریں۔ دیکھتے ہیں کہ نیچے کا زرتشت ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ زرتشت کا کردار، یہ کون ہے؟ تعارف تو کہتا ہے کہ یہ وہ تاریخی زرتشت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تاریخی شخصیت نہیں ہے۔ نیچے نے اسے ایک طرح سے اپنی خواہشات، اپنے آدرشوں کا عکس بنایا ہے۔ ایک مثالی انسان، جیسا نیچے سوچتا تھا کہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں نیچے کی اپنی جھلک بھی ہے؟ ہاں، بہت زیادہ صاف نظر آتی ہے۔ تنہائی پسندی، پہاڑوں سے، فطرت سے محبت، اور وہ شدید انفرادیت پسندی۔ زرتشت کے صرف دو ساتھی دکھائے گئے ہیں نا، عقاب اور سانپ۔ اچھا، یہ تو واقعی تنہائی کی علامت ہے۔ جی کہانی شروع ہوتی ہے جب وہ 10 سال اپنی غار میں گزارتا ہے، پہاڑوں میں، اور پھر ایک دن اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس حکمت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے نا کہ میں اپنی حکمت سے تھک گیا ہوں، جیسے شہد کی مکھی جس نے بہت زیادہ شہد جمع کر لیا ہو۔ بالکل، وہ کہتا ہے مجھے ہاتھ چاہیے جو اسے لینے کے لیے بڑھیں۔ وہ نیچے جانا چاہتا ہے، انسانوں میں اپنی دانائی بانٹنا چاہتا ہے۔ لیکن راستے میں جنگل میں اسے ایک بزرگ ملتا ہے۔ ہاں، وہ سینٹ والا واقعہ۔ جی، وہ بزرگ خدا سے تو محبت کرتا ہے، لیکن انسانوں سے نہیں۔ اور وہ زرتشت کو ایک طرح سے خبردار کرتا ہے۔ کہتا ہے انسانوں کو کچھ دینا مت، ان سے کچھ لو، ان کا بوجھ اٹھاؤ۔ وہ انسانوں کو نامکمل سمجھتا ہے۔ اور یہ ملاقات، کیا یہ زرتشت کے لیے کوئی اہم موڑ تھی؟ جی ہاں، بالکل۔ وہیں وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ عام لوگوں سے، یعنی ہجوم سے بات کرنا شاید بیکار ہے۔ اسے ساتھیوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگ جو خود تخلیق کار ہوں، جو اس کے ساتھ مل کر کچھ نیا بنا سکیں۔ تو وہ کہتا ہے تخلیق کار ساتھیوں کی تلاش میں ہے، لاشوں کی، ریوڑوں کی نہیں۔ نہیں، وفاداروں کی۔ بالکل، اسے ایسے لوگ چاہیے جو نئی تختیوں پر نئی اقدار لکھ سکیں، یعنی ہم خیال تخلیق کار، عوام نہیں۔ اور یہیں سے نیٹشے کا وہ مشہور زمانہ تصور آتا ہے، خدا کی موت۔ جی، زرتشت یہ اعلان کرتا ہے خدا مر گیا ہے۔ اچھا، خدا مر گیا، یہ تو بہت بہت بڑی بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے نیٹشے کے لیے؟ کیا یہ صرف مذہب پر تنقید ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ دیکھیں، نیٹشے کے مطابق خدا پر یقین صدیوں تک مغربی تہذیب کی بنیاد رہا ہے، اقدار کی بنیاد۔ تو خدا کی موت کا مطلب ہے کہ وہ بنیاد، وہ مرکز اب ختم ہو چکا ہے۔ یعنی اب کوئی مطلق سچائی نہیں رہی جس پر انسان اپنی اخلاقیات یا زندگی کا مقصد بنا سکے؟ بالکل، اب انسان کے پاس کوئی آسمانی سہارا نہیں رہا۔ تو زرتشت کہتا ہے کہ اب سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ زمین کی توہین کرنا۔ زمین کی توہین؟ یعنی اس دنیاوی زندگی کو، اس جسم کو، اس زمین کو نظر انداز کرنا۔ ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ روح کو جسم سے افضل سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، جسم کو کمتر، گناہ آلود۔ جی، لیکن زرتشت کہتا ہے کہ نہیں، اصل خودی یا سیلف جو ہے وہ جسم میں بستی ہے۔ جسم میں روح سے زیادہ عقل ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے تم جسے میں کہتے ہو نا، وہ تمہارے جسم کی عظیم عقل کا بس ایک چھوٹا سا کھلونا ہے۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہے۔ تو اگر خدا نہیں، اقدار آسمان سے نہیں آتی، تو پھر انسان کا مقصد کیا بچا؟ یہیں پر وہ فوق البشر
یعنی اوبرمینش کا تصور آتا ہے؟ ہاں بالکل، یہ نیٹشے کا جواب ہے اس چیلنج کا جو خدا کی موت سے پیدا ہوا۔ زرتشت کہتا ہے، میں تمہیں فوق البشر سکھاتا ہوں۔ انسان ایک ایسی چیز ہے جسے عبور کیا جانا چاہیے۔ عبور کیا جانا چاہیے یعنی انسان اپنی موجودہ حالت میں کوئی حتمی چیز نہیں ہے، وہ بس ایک پل ہے، ایک درمیانی راستہ ہے جسے پار کر کے کچھ عظیم تر بننا ہے۔ فوق البشر وہ ہے جو پرانی مرتی ہوئی اقدار سے آگے نکلے، نئی اقدار تخلیق کرے اور زندگی کو اس کی تمام مشکلات سمیت پوری طرح قبول کرے۔ اور اس کے بالکل الٹ وہ آخری انسان کا ذکر کرتا ہے، لاسٹ مین، جو نیٹشے کے لیے بہت خوفناک چیز ہے۔ یہ کون ہے؟ آخری انسان وہ ہے جو ہر چیز کو چھوٹا بنا دیتا ہے، بس آرام چاہتا ہے، تحفظ چاہتا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ اس کے لیے کوئی بڑا مقصد، کوئی بڑی خواہش، کوئی خطرہ مول لینا، سب بے معنی ہے۔ وہ پوچھتا ہے، محبت کیا ہے؟ تخلیق کیا ہے؟ ستارہ کیا ہے؟ اور بس آنکھیں جھپکاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی بے حسی ہے۔ جی، ایک طرح کی روحانی موت۔ زرتشت خبردار کرتا ہے کہ یہ دور آنے والا ہے جب زمین سکڑ جائے گی، سب ایک جیسے ہو جائیں گے، کوئی بلند مقصد نہیں ہوگا۔ نیچے کے لیے یہ انسانیت کا زوال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم نے خوشی ایجاد کر لی ہے، اور یہ خوشی بہت سطحی، بہت بے معنی ہے۔ تو یہ ایک کشمکش ہے، فوق البشر بننے کی کوشش اور آخری انسان بن جانے کا خطرہ، اور اس کا تعلق اقدار سے بہت گہرا ہے۔ یقیناً، زرتشت بالکل صاف کہتا ہے کہ اچھائی اور برائی یہ انسان نے خود بنائی ہیں، آسمان سے نہیں آئیں۔ بے شک انسانوں نے اپنے لیے اپنی تمام اچھائی اور برائی خود بنائی ہیں، اقدار بدلتی رہتی ہیں۔ تو پھر تخلیق کار کا کیا کام ہے؟ تخلیق کار کا کام ہی یہی ہے، یعنی وہ جو فوق البشر بننے کی راہ پر ہے کہ وہ پرانی گھسی پٹی اقدار کی تختیوں کو توڑے اور نئی زندگی سے بھری اقدار تخلیق کرے۔ اسی لیے تو زرتشت کہتا ہے کہ جو وفادار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ نفرت اسی سے کرتے ہیں جو ان کی اقدار کو چیلنج کرے، یعنی تخلیق کار سے۔ یہ تو پورے سماجی ڈھانچے پر سوال اٹھانے والی بات ہوئی۔ اور نیچے صرف اخلاقیات پر نہیں رکتا، وہ ریاست پر بھی حملہ کرتا ہے۔ بہت سخت، اسے سب سے سرد، ٹھنڈا افرید کہتا ہے۔ ایسا کیوں؟ ریاست سے کیا مسئلہ ہے اسے؟ نیچے سمجھتا ہے کہ ریاست انفرادیت کی دشمن ہے۔ زرتشت کہتا ہے نا کہ ریاست یہ جھوٹ بولتی ہے کہ میں ریاست عوام ہوں۔ نیچے کے خیال میں ریاست ایک نیا بت ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، انہیں ایک جیسا بناتی ہے، ان کی انفرادی صلاحیتوں کو دبا دیتی ہے۔ تو یہ عوام کے لیے ایک جال ہے۔ ہاں، وہ اسے بہت زیادہ لوگوں کے لیے ایک جال سمجھتا ہے جہاں لوگ اپنی ذات کھو دیتے ہیں، اور جسے وہ زندگی کہتے ہیں وہ دراصل ایک سست رفتار خودکشی ہوتی ہے۔ حملہ کرتا ہے، انہیں ٹیرنٹولا کہتا ہے، زہریلی مکڑیاں۔ یہ تو بہت ہی سخت زبان ہے۔ ہاں، نیچے کی زبان اکثر چونکا دیتی ہے۔ وہ برابری کے مبلغین پر الزام لگاتا ہے کہ ان کے اندر چھپا ہوا انتقام اور حسد ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ برابری کا نعرہ عظیم انسانوں کو نیچے لانے کی کوشش ہے تاکہ سب ایک سطح پر آ جائیں۔ تو اس کے لیے اصل اہمیت فرد کی ہے؟ بالکل، خاص طور پر تنہا تخلیقی فرد کی، جو بھیڑ سے الگ کھڑا ہو۔ اسی لیے وہ کہتا ہے، بازار اور شہرت سے دور رہو، اڑ جاؤ میرے دوست اپنی تنہائی میں، کیونکہ بھیڑ یا وہ چھوٹے لوگ جن کا وہ ذکر کرتا ہے، وہ زہریلی مکھیوں کی طرح ہیں جو آپ کا خون چوسنا چاہتے ہیں۔ یعنی انفرادیت مقابلہ بھیڑ چال، اور یہ تنقید صرف عوام یا ریاست تک نہیں، ان لوگوں پر بھی ہے جنہیں معاشرہ اچھا یا نیک کہتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ زرتشت کہتا ہے کہ یہ جو نام نہاد اچھے لوگ ہیں نا، یہ اکثر سچ نہیں بولتے، اور ان کی ہمدردی پیٹی وہ آزاد روحوں کے لیے دم گھٹنے والی ہوا کی طرح ہے۔ وہ کہتا ہے، اچھے لوگوں کی حماقت عطا ہے۔ ہمدردی پر تنقید، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں، یہ نیچے کے فلسفے میں بار بار آتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمدردی کمزور کرتی ہے، یہ انسان کو چیلنجز کا سامنا کرنے سے، خود کو بہتر بنانے سے روکتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک جرح شیطان کا قول نقل کیا گیا ہے، خدا کی بھی اپنی جہنم ہے، وہ ہے انسانوں سے اس کی محبت۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ خدا مر گیا انسانوں پر ترس کھا کر۔ جی بالکل، خدا مر گیا، وہ انسانوں پر ترس کھا کر مر گیا۔
یہ ہمدردی کو ایک منفی قوت کے طور پر دیکھتا ہے۔ واقعی نیٹشے کی تحریر ایسی چونکا دینے والی باتوں اور استعاروں سے بھری ہے۔ وہ روح کی 3 تبدیلیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، اونٹ، شیر اور بچہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ روح کے سفر کا، اس کے ارتقاء کا ایک بہت خوبصورت استعارہ ہے۔ پہلی منزل ہے اونٹ۔ اونٹ؟ جی، بوجھ اٹھانے والی روح، جو ذمہ داری قبول کرتی ہے، جو پوچھتی ہے سب سے بھاری کیا ہے، تاکہ وہ اسے اٹھا کر اپنی طاقت آزمائے۔ یہ نظم و ضبط، فرض شناسی کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اونٹ شیر بن جاتا ہے؟ ہاں، دوسری منزل ہے شیر۔ تنہائی میں روح آزادی چاہتی ہے۔ وہ پرانے احکامات، یعنی تو کرے گا، دھاؤ شیلٹ، معاشرے کے، مذہب کے، ان کے خلاف کہتی ہے میں کروں گا، آئی ول۔ شیر باغی ہے، وہ پرانی اقدار کو توڑتا ہے۔ وہ بھوکا، پرتشدد، تنہا، بے خدا ہے۔ یہ آزادی حاصل کرنے کا مرحلہ ہے۔ لیکن شیر آخری منزل نہیں ہے، اس کے بعد بچہ آتا ہے۔ بالکل، تیسری اور سب سے اہم تبدیلی ہے بچہ۔ بچہ کیا ہے؟ معصومیت، بھول جانا، ایک نئی شروعات، ایک کھیل، ایک خود چلنے والا پہیا، ایک مقدس ہاں۔ شیر صرف توڑ سکتا تھا، بچہ نئی اقدار تخلیق کر سکتا ہے۔ تو بچہ زندگی کو ایک کھیل کی طرح جیتا ہے؟ جی، بغیر ماضی کے بوجھ کے۔ زرتشت کہتا ہے نا، سچے آدمی میں ایک بچہ چھپا ہوتا ہے جو کھیلنا چاہتا ہے۔ یہ تخلیقی روح کی آخری سب سے اونچی منزل ہے۔ اونٹ، شیر، بچہ، یہ سفر تو خود فوق البشر بننے کے عمل جیسا لگ رہا ہے۔ ذمہ داری، پھر بغاوت، پھر نئی تخلیق۔ بالکل۔ اس سب کے پیچھے کون سی بنیادی قوت کام کر رہی ہے؟ کیا یہ وہی اقتدار کی خواہش ہے، ول ٹو پاور؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اقتدار کی خواہش نیچے کے فلسفے کا، آپ کہہ لیں، مرکزی انجن ہے۔ زرتشت کہتا ہے، جہاں میں نے زندہ مادہ پایا، وہاں میں نے اقتدار کی خواہش پائی۔ تو یہ صرف زندہ رہنے کی خواہش نہیں؟ نہیں، یہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ بڑھنے کی، پھیلنے کی، طاقت حاصل کرنے کی، اور سب سے بڑھ کر خود پر قابو پانے کی، سیلف اوور کمنگ کی خواہش ہے۔ اچھا، تو یہ صرف دوسروں پر حکومت کرنے کی خواہش نہیں ہے؟ نہیں، یہ بہت سطحی مطلب ہوگا۔ نیچے کے مطابق یہ خواہش کمزور میں بھی ہوتی ہے کہ وہ اس سے بھی کمزور پر حکومت کریں، لیکن اس کی اعلیٰ ترین شکل ہے خود پر قابو پانا، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا، یہاں تک کہ اقدار تخلیق کرنا۔ یہ بھی اقتدار کی خواہش کا اظہار ہے، دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق مانے دینا۔ تو یہ زندگی کی بنیادی قوت ہے جو اسے آگے بڑھاتی ہے؟ جی بالکل۔ یہ تو زندگی کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ اور ایک اور بہت ہی پر اسرار تصور جو نیچے پیش کرتا ہے وہ ہے ابدی تکرار، ایٹرنل ریکرنس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ نیچے کے سب سے مشکل اور شاید سب سے زیادہ متنازع تصورات میں سے ایک ہے۔ زرتشت خواب دیکھتا ہے، ایک چرواہے کا جس کے گلے میں ایک کالا سانپ گھس گیا ہے اور اسے کاٹ رہا ہے۔ اوہ! زرتشت چلاتا ہے، کاٹو کاٹو، اس کا سر اتار دو، کاٹو۔ چرواہا ہمت کر کے سانپ کا سر کاٹ کر تھوک دیتا ہے، اور پھر وہ ایسے ہنستا ہے جیسے پہلے کبھی کوئی انسان نہیں ہنسا تھا۔ یہ تو بہت عجیب سی تصویر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بعد میں زرتشت کے جانور اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ ابدی تکرار کا نظریہ ہے، یعنی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بالکل اسی طرح بار بار ہوتی رہے گی۔ ہر خوشی، ہر غم، ہر چھوٹی بڑی بات، سب کچھ۔ سب کچھ؟ بالکل ویسے کا ویسا؟ جی، زرتشت کہتا ہے کہ وہ خود بھی بار بار واپس آئے گا، یہی زندگی جینے کے لیے، تاکہ وہ تمام چیزوں کی ابدی تکرار سکھا سکے۔ اس کا اصل امتحان یہ ہے، کیا کوئی اپنی زندگی سے اتنی محبت کر سکتا ہے، اسے اتنا مکمل طور پر قبول کر سکتا ہے کہ وہ اسے بالکل اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوبارہ جینے پر ہاں کہہ سکے؟ یعنی کیا آپ اسی زندگی کو ہر خوشی اور ہر غم کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوبارہ جینے کو تیار ہیں؟ نیچے کے لیے یہ زندگی کو مکمل طور پر قبول کرنے کا سب سے بڑا پیمانہ تھا۔ یہ واقعی ایک گہرا اور چیلنج کرنے والا خیال ہے۔ بالکل، اور یہ ماضی کے بوجھ سے آزاد ہونے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اگر آپ ہر لمحے کو یہ جان کر جئیں کہ یہ ہمیشہ لوٹ کر آئے گا، تو شاید آپ اس سے زیادہ بھرپور طریقے سے جینا چاہیں۔ یہ وہ کوشش ہے جو یہ تھا کہ میں نے ایسا چاہا تھا، thus I willed it میں بدل دے۔
نیچے نے دوستی، محبت، شادی ان موضوعات پر بھی خاص خیالات پیش کیے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں تو اس کے خیالات کافی متنازع ہیں۔ جی ہاں، یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ نیتشے کے خیالات اکثر اس کے زمانے کے سماجی تعصبات کی عکاسی کرتے ہیں، اور آج کے معیار سے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زرتشت کہتا ہے کہ عورت دوستی کے قابل نہیں، صرف محبت جانتی ہے۔ یا وہ جو ایک بوڑھی عورت زرتشت سے کہتی ہے، عورتوں کے پاس جا رہے ہو، کوڑا مت بھولنا والا۔ جی، یہ اقتباسات بہت مشہور ہوئے ہیں اور ان پر شدید تنقید بھی ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں صرف ماخذ میں جو لکھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں، ان خیالات کی توثیق نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، یہ واضح کرنا ضروری تھا۔ اور دوستی کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ دوستی کو وہ بہت اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کی نظر میں سچی دوستی میں اپنے دوست میں جو دشمن ہے اس کا احترام بھی شامل ہونا چاہیے۔ دوست میں دشمن کا احترام یعنی دوست کو چیلنج کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، اسے آرام دہ جھوٹ میں نہیں رکھنا چاہیے، اور شادی کو وہ دو افراد کا ارادہ قرار دیتا ہے جو مل کر اپنے سے عظیم تر کچھ تخلیق کریں، صرف ایک سماجی ضرورت نہیں۔ اور جنگ اور موت کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہے۔ ہاں، نیچے جنگ اور جنگجو کی تعریف کرتا ہے، لیکن شاید یہ ایک استعارہ زیادہ ہے۔ زندگی کی مشکلات کے خلاف خود اپنے خلاف جدوجہد کے لیے وہ کہتا ہے نا، انسان ایک ایسی چیز ہے جسے عبور کیا جانا چاہیے، اس میں ایک جنگ شامل ہے۔ اور موت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ بہترین موت وہ ہے جو اپنی مرضی سے آئے، جب انسان اپنا کام مکمل کر چکا ہو۔ آزاد موت جو اس لیے آتی ہے کہ میں چاہتا ہوں۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو دس پیگ زارتھوسٹرا کے ان حصوں سے ہمیں نیچے کے فلسفے کی ایک پیچیدہ سی تصویر ملتی ہے۔ فوق البشر کا تصور، اقدار کی تخلیق نو، اقتدار کی خواہش بطور بنیادی محرک، ابدی تکرار کا چیلنج، اور معاشرے، ریاست، روایتی اخلاقیات پر گہری تنقید۔ یقیناً یہ کتاب آرام دہ نہیں ہے، یہ آپ کو جھنجھوڑتی ہے، اکساتی ہے، آپ کو اپنی بنیادی سوچ پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا مرکزی پیغام شاید یہی ہے کہ انسانیت کوئی روکی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سفر ہے، خود کو عبور کرنے کا، نئی راہیں بنانے کا۔ ایسی چیز ہے جسے عبور کیا جانا چاہیے۔ آج کی دنیا میں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر ایک ایسی دنیا میں جہاں پرانی اقدار شاید ٹوٹ رہی ہیں، نئی شکلیں بن رہی ہیں، جہاں شاید نیچے کے آخری انسان کا خطرہ زیادہ حقیقی لگتا ہے۔ اس عبور کا کیا مطلب ہو سکتا ہے آج؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے آپ کو چھوڑتے ہیں، اگلی بار تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔